اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلچسپ حکایات کے معزز ناظرین کو محبت بھرا السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون مصر کا حکمران انتہائی مغرور اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے مدت دراز تک حکومت کی اور اسے موت نہ آئی تو اس نے اپنے آپ کو سارے زمانے کا خالق سمجھ لیا اور گمراہ ہو کر ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس میں یہ جرت پیدا ہو گئی کہ خدائے بزرگ برتر سے مقابلہ کرے۔ کتب سماوی کے جو علماء تھے انہوں نے اسے بتایا کہ تو قوم بنی اسرائیل سے ڈرتا رہ، یہ قوم ایک دن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گی اور تجھ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کوئی ایسی چیز بنائے جس کا رعب اس کی رعایا کے دل میں بیٹھ جائے اور اس کی سلطنت اور حکومت کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس نے اپنے وزیر حامان کے مشورہ سے ایک ایسا اونچا محل بنانے کا حکم دیا جو آسمان سے باتیں کرے۔ اس کے حکم سے حامان نے اینٹیں بنوائیں، چونا تیار کرایا، لکڑی، پتھر، لوہا وغیرہ سب جمع کیا، روئے زمین کے کاریگر منگوائے اور تعمیر شروع کرا دی۔ 40,000 مزدور لگائے اور 7 برس میں ایک عالی شان محل تعمیر کرا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے وہ محل اتنا اونچا تھا کہ اس کے بعد دنیا میں اس سے زیادہ اونچا محل نہیں بن سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی یہ احتیاط دیکھی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم اس کی فکر نہ کرو، ہم اسے آنے واحد میں نیست و نابود کر دیں گے۔ فرعون اور اس کے لواحقین محل کی چھت پر چڑھے اور وہاں انہوں نے آسمانی خدا پر تیر مارے۔ اتفاق سے یہ تیر زمین پر گرے تو ان کا رنگ سرخ تھا۔ اس پر ان گمراہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے خدا کو مار ڈالا، نعوذ باللہ۔ اس پر معبود برحق جوش میں آیا اور اس نے اپنا غضب سرکش اور غدار قوم پر نازل فرما دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ محل مسمار ہو کر زمین پر آ رہا۔ ایک حصہ اس کافر فرعون کی قوم پر گرا جس سے 10 لاکھ آدمی ہلاک ہو گئے، اور جن لوگوں نے محل تیار کیا تھا ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ سچ ہے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ عصائے موسیٰ۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، فرعون سے کہو ساری عمر تم نے نفس کی پیروی میں گزار دی، اب تم 1 سال بھی ہماری مرضی پر چلو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عمر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر اس پر قدر نہ ہو سکے تو 1 مہینہ ہی سہی، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 1 دن ہی اللہ کی عبادت کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 1 سانس میں لا الہ الا اللہ کہہ دو، ہماری تمہاری صلح ہو جائے گی۔
اس نے اپنا تمام لشکر اکٹھا کیا اور کہا میرے سوا دوسرا رب کون ہے؟ انا ربکم الاعلی۔ اس کا یہ اعلان سن کر زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرعون کتے کی مانند ہے اور اس کے لیے ایک لکڑی ہی کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون اژدہا کو دیکھتے ہی محل کے اندر بھاگ گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ مہلت مانگی۔ آپ نے 40 روز کی مہلت دے دی، بعد میں پانی میں غرق ہو گیا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں فرعون کی زندگی میں اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا جو شخص اپنے مالک کا نافرمان ہو اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے لکھ دیا ایسے نافرمان شخص کو پانی میں ڈبو دینا چاہیے۔ جب اپنے لشکر سمیت پانی میں غرق ہونے لگا، جبرائیل علیہ السلام نے وہ تحریر فرعون کے سامنے کر دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری حکایت۔ امید ہے کہ آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہوگی۔